علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی حکایت لکھی، مزاحیہ حکایت ہے نا، ذہن میں آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے چرندے پرندے ہے نا، ہدہد، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نا، جس نے بلقیس کا پتہ لگایا تھا، تو ہدہد کلام کرتا تھا، گھوڑے آپ کی بارگاہ میں کلام کرتے تھے، جانوروں کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے۔ آپ کے محل میں ایک ہدہد، یہ ابابیل کے پرند ہے نا، ابابیل جو پرندہ ہوتا اس نے گھونسلہ بنا لیا تھا سلیمان علیہ السلام کے محل میں، جیسے چڑیا ہوتی ہے نا ہمارے گھروں میں بناتی ہے، تو محل میں گھونسلہ بنا لیا۔ اب نر مادہ دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ نر کو مادہ کی خواہش ہوئی اور وہ اس کے قریب جانے لگا، تو اس وقت مادہ کا منڈ برابر نہیں ہوگا، تو نر کو قریب نہیں آنے دے رہی، یہ غصے میں آ گیا اور کہتا ہے کہ مجھے قریب آنے دے، وہ کہتی خبردار قریب مت آنا، لیکن نر اور قریب گیا، غصے میں آ گیا، کہ مجھے اپنے اوپر قابو دے دے ورنہ تو مجھے جانتی نہیں ہے، میں اتنا طاقتور ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کا محل پلٹا دوں گا، ہے نا۔ اتنی سی چڑیا ابابیل، دیکھا نا آپ نے ابابیل، کالی کلر کی اڑتی رہتی ہے، لیکن یہ اللہ کا لشکر ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے سورہ فیل کے اندر، کہ جس نے ابراہ کو اس کے ہاتھیوں کے ساتھ تباہ کر دیا تھا۔ تو ابابیل نے ہے نا جوش میں غصے میں چڑیا سے کہہ دیا اپنی مادہ سے کہ مجھے اپنے اوپر قابو دے ورنہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کا محل پلٹا دوں گا۔ تو جو مادہ تھی اس نے بھی کوئی لفٹ نہیں دکھا، چل جا ہے نا۔ تو ایک پرندہ جو تھا اس نے سن لیا اور جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے بتا دیا ہے نا کہ دیکھو وہ ایسا ایسا کہہ رہا ہے۔ پرندے بھی چغلی کرتے ہیں، سمجھے۔ ہدہد جب آیا تھا نا سلیمان علیہ السلام کے پاس نوکری کے لیے، کہا حضور جاب دے دیجئے، نوکری پہ رکھ لیجئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اتنا سا تو میرے کس کام کا؟ کہا حضور بہت کام کا ہوں، رکھ تو لیجئے آپ۔ تو کہا تو ہے کس کام کا، ہنر تو بتا۔ تو ہدہد کہتا ہے بہت فائدے میں رہیں گے حضرت اگر مجھے نوکری پہ رکھ لے، کیونکہ آپ بہت لمبا لمبا سفر کرتے ہیں، بہت دور دور جاتے ہیں، اللہ نے میری آنکھوں میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ میں کتنی بھی بلندی پر کیوں نہ اڑ رہا ہوں لیکن زمین کی تہہ میں، زمین کے اندر چھپا ہوا پانی دیکھ لیتا ہوں۔ تو جب کبھی اگر آپ سفر میں پہنچے، لشکر کو پیاس لگے، پانی کی حاجت ہو، تو آپ جو ہے مجھے حکم کر دیں، میں پانی دیکھ لوں گا، آپ جناتوں سے کنواں کھدوا لیجئے، کیونکہ سارے سسٹم اور سارے آئٹم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے تو بڑے کام کا، نوکری پہ رکھ لیا۔ لیکن کوا جو تھا، کوا یہ ہدہد سے حسد کرتا تھا، جلن بغض تھا اس کو۔ یہ حکایت جو بیان کر رہا ہوں نا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں بیان کی ہے نا۔ تو ہدہد نے، کوے نے جا کر ہدہد کی چغلی کر دی، کہ حضور وہ بیوقوف بنا رہا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا وہ اتنی بڑی باتیں آپ کے پاس کر رہا، زمین میں چھپا ہوا میں پانی دیکھ لیتا ہوں، لیکن جب شکاری جال ڈالتا ہے اسے پکڑنے کے لیے تو کمبخت کو جال نہیں دکھتا، تھوڑی سی مٹی کے نیچے جال چھپا ہے، کیونکہ شکاری جال ڈالتے ہیں، ہلکی سی مٹی ڈالتے ہیں اور پھر دانہ ڈال دیتے ہیں اس پہ، تاکہ جال چڑیا کو نظر نہ آئے، اور جب چڑیا دانہ چگنے آتی ہے تو جال کھینچ لیتے ہیں۔ تو کہا ہدہد کو جال نظر نہیں آتا اور آپ سے باتیں کر رہا ہے کہ زمین میں چھپا ہوا پانی دیکھ لیتا ہوں، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلال میں آگے کہا بلاؤ ہدہد کو، اور کہا کہ کیوں، یہ کوا کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے جھوٹ کہا کہ تم پانی دیکھ لیتے ہو جبکہ تمہیں جال نظر نہیں آتا ہے اور تم شکاری کے دام میں پھنس جاتے ہو۔ تو ہدہد کہتا ہے کہ حضور میں زمین کے نیچے چھپا ہوا پانی بھی دیکھ لیتا ہوں اور زمین میں چھپا ہوا جال بھی دیکھ لیتا ہوں، جال بھی نظر آتا ہے ہمیں، پانی بھی نظر آتا ہے، لیکن جب قضا آتی ہے، جب تقدیر اپنا کام کرتی ہے، جب آدمی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر جال سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے اور رب تبارک و تعالی ہمیں جال میں پھنسا دیتا ہے، کیونکہ وقت پورا ہو گیا، تقدیر نے ساتھ چھوڑ دیا، تو یہ نصیب کی بات ہے، اس میں میرا کیا۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح کہا کہ جب نصیب اور تقدیر اپنا کام کرتی ہے تو آدمی مردار تلوار سے بھی ہلاک ہو جاتا ہے، اور جب قضا اور تقدیر نہیں آتی تو تیز دھار کی تلوار بھی کچھ نہیں کرتی ہے نا۔ تو یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہر جانور جاتا تھا۔ تو ابابیل کی چغلی ایک نے کر دی کہ حضور
دیکھو تو اتنا سا ہے، اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے، اور اپنی مادہ کے سامنے کتنی بڑی ہانک رہا ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام کا محل پلٹا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے بلاؤ اسے۔ حکم ہوا کہ اے ابابیل چل حاضر ہو۔ جیسی خبر ملی تو سمجھ گیا کسی نے چغلی کر دی، لیکن سلیمان علیہ السلام کا جلال اور روب جب دربار میں آیا تو خوف سے کانپ رہا ہے، تھر تھر ہل رہا ہے سر سے پیر تک۔ اور پرندوں کی عادت تھی جب کبھی حاضر ہوتے دربار میں کوئی مقدمہ ہوتا تو اپنے سر پروں کو پھیلاتے اور چونچ کو رگڑتے، تو تخت کے سامنے اپنے پروں کو پھیلا دیا، منڈی ڈال دیا کہ حضور اس غلام سے کیا خطا ہو گئی، کیوں بلایا گیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام گرج کے کہتے ہیں، جلال میں تھے، کہا کیوں اتنا بڑا ہو گیا ہے تو، اتنی طاقت ہے تجھ میں کہ ہمارا محل پلٹا دے گا؟ بتا آخر تیرے اندر یہ طاقت ہے کیا، اور تو نے یہ بے ادبی کیسے کی کہ ہمارا محل پلٹائے گا؟ تو حدود سر اٹھا کے ہے نا، ابابیل سر اٹھا کے دھیرے سے کہتا حضور عاشقوں کی بات کی کیا پکڑ ہے، وہ تو عشق میں کہہ دیا تھا میں نے، اور جب عشق میں کہہ دیا تو اتنا بڑا میٹر تھوڑی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس کا جواب سن کر مسکرا اٹھے، کہا سچ کہہ دیا تو نے، مادہ کی محبت میں تو نے کہہ دیا تھا، ہے نا، جا تجھے معاف کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جانور آتے اپنی زبان میں کلام کرتے اور آپ سب کو جواب دیتے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام سے وہی جانور بات کرتے تھے جن کے بدن میں جان ہوتی، جن کے بدن میں روح ہوتی، جن کے بدن میں حرکت ہوتی۔ لیکن علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ شفا شریف کے اندر حکایت بیان کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب خیبر میں یہودیوں نے مدعو کیا، آپ جب ایک یہودن کے یہاں دعوت میں تشریف لے گئے اور بھنی ہوئی بکری کا گوشت پیش کیا گیا، سرکار نے تناول کرنا چاہا، کہا کہ پکڑ لو اس عورت کو، منہ میں رکھا ہی تھا، کہا پکڑ لو اس عورت کو، اس نے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ یہ بڑا شدید اور تیز زہر، اتنا تیز تھا کہ سرکار نے تو منہ میں ہی رکھا تھا، باہر کر دیا، لیکن آپ کے ساتھ میں جو صحابی تھے انہوں نے ہلکا سا چبا لیا تھا، فوراً ان کی موت واقع ہو گئی، فوراً ان کی جان بدن سے نکل گئی۔ آقا نے کہا گرفتار کر لو۔ یہودن کہتی کہ ہاں میں نے ضرور اس میں زہر ملایا ہے، اور اتنا خطرناک اور شدید زہر کہ اگر آپ کھاتے تو فوراً آپ کا وصال ہوتا، جیسے آپ کے صحابی کا ہو گیا۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ اے میرے آقا، اے مسلمانوں کے نبی، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو خبر کس نے دے دی، آپ کو کس نے بتایا کہ بکری میں زہر ہے؟ کیونکہ بکری میں جب میں نے زہر ملایا تھا تو اس وقت کوئی نہیں تھا، میں تنہا تھی، اور پوری روئے زمین کے اوپر میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ میں نے بکری کے اس بھنے ہوئے گوشت کے اندر زہر ملایا ہے۔ آپ کو خبر کیسی ہوئی؟ آقا فرماتے ہیں کہ اسی بکری کے بھنے ہوئے گوشت نے مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ میرے اندر زہر ملایا گیا ہے، مجھے زہر آلود کیا گیا ہے، آپ منہ کے اندر نہ رکھے۔ تو گویا حضرت امام قاضی ایاز بتا رکھے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سے وہ پرندے کلام کر رکھے ہیں جن کے منہ میں زبان ہے، لیکن نبی سے وہ باتیں کر رکھے ہیں جو بھن کے تیار پلیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ اب پلیٹ میں زبان تو نہیں رکھی تھی، تو گویا نبی سلیمان علیہ السلام سے جب پرندے ہم کلام ہوتے تو زندہ پرندے اپنی زبان سے کلام کیا کرتے تھے، لیکن نبی سے جب جانور مخاطب ہوتے دم نکل گیا، کلام کر رکھے ہیں اور زبان کے محتاج نہ کی ہے۔ پتہ نہ کہ بدن کا کون سا حصہ اور جز اس پلیٹ کے اندر رکھا تھا، لیکن وہی نبی سے ہم کلام ہے، وہی نبی سے باتیں کر رہا ہے۔ اور ایک خاتون ایک بچے کو لے کر نبی کی بارگاہ میں آ گئی۔ امام قاضی ایاز نے ایک عنوان متعین کیا شفا شریف کے اندر کہ نبی سے کس کس نے کس حالت میں بات کیا ہے۔ ارے بھیڑیا نبی کی بارگاہ میں آ کے بات کر رہا ہے، ہرنی نبی کی بارگاہ میں کلام کر رکھی ہے، اونٹنی نبی کی بارگاہ میں کلام کر رکھی ہے۔ ایک چھوٹی عورت نبی کی بارگاہ میں اپنا بچہ لے کر آ گئی اور جیسی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، دودھ پیتا بچہ ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ تو بچہ مچل کے کہتا ہے انتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ گویا نبی جس سے چاہے اس سے ہم کلام ہو جائے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، ارے نبی صرف بلوانا نہیں جانتے ہیں، کہیں سے بھی پکارے ان کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ اس لیے تو فرماتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کی محبت میں جلائے، اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔